السلام علیکم۔ علامہ احسان الہی ظہیر ریسرچ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور کرم کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اس مہربان ذات کے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، جو موسم اور جو سیزن دیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تگ و دو، اپنی محنت، اپنی کاوش تیز کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنی اپنی ہمت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم نے رب سے مانگنے کا طریقہ و سلیقہ اور اس کی اہمیت پہ بات کرنی ہے۔ گزشتہ ملاقات میں اللہ رب العزت کی ذات سے، اس اکیلی ہستی وحدہ لا شریک سے جس طریقے سے مانگنا ہے، ہم نے وسیلے کے حوالے سے بات کی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی مانگا ہے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگا ہے۔ اللہ نے جو انہیں مانگنے کا طریقہ سکھایا، وحی کے ذریعے بتایا، انہوں نے وہ تمام چیزیں ہمیں ویسے کی ویسے دی۔ شریعت میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا تعاون، بھلائی کے کاموں میں ساتھ دینا، معاونت کرنا، اس حوالے سے بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ شریعت نے برائی کے کاموں میں معاونت سے روکا ہے، بھلائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی وسائل کے تحت رہتے ہوئے تعلق کو نبھانے کا بولا ہے۔ اسی طرح جو جائز طبی وسائل ہیں، شریعت سے پوچھ کے چلا جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جو وسیلے شرعی طور پہ جائز ہیں ان میں اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات کا واسطہ ڈال کے نیک زندہ آدمی سے دعا کروا کے اور اپنے وہ نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں ان کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا توسل، ان کا طفیل ان کے وسیلے سے مانگنے کی ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، اہل بیت اطہار سے
कोई मुस्तनद चीज ऐसी मुयस्सर नहीं है। ज़ईफ मौजू और मन घड़त रिवायात का सहारा तो बसा औकात लिया जाता है, लेकिन सही के होते हुए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम ज़ईफ को, कमज़ोर को, मौजू को या मन घड़त रिवायात को अपनी बात या गुफ्तगू के लिए दलील बनाएं। उसी के साथ हमारी आज की मुलाकात का उन्वान जुड़ा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने में कंजूसी मत कीजिए। हमारे यहां दो तरह के रवैये सामने आते हैं। कुछ वो हैं कि जो सही और गलत का फर्क किए बगैर सब कुछ चला रहे हैं, और कुछ वो हैं कि जिन्होंने दुआ के हवाले से यह ज़हन बना लिया कि अगर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पे इसका मांगना दुरुस्त नहीं तो लिहाजा दुआ है ही नहीं। दोनों चीजों के दरमियान चल के अल्लाह ताला के फरामीन को सामने रखिए। मालिक कहते हैं उदऊनी, मेरे बंदो मुझसे दुआ किया करो, मांगा करो। क्यों मांगे? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे फकीर हो और फकीर का मांगना ही बनता है। अल्लाह को अच्छा लगता है कि उसका बंदा उससे मांगे। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना शराइ अल इस्लाम कद कथुरत अलैहि, दीन बड़ा वसी हो चुका, मसाइल बहुत ज्यादा, दलाइल के अंबार, किताब व सुन्नत वाफिर, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि जिसको मैं ले लूं और अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर दे। आपने क्या कहा था? मेरे सहाबी, तेरी जुबान बदस्तूर लगातार हर वक्त बगैर किसी तवक्कुफ के और वक्फे के अल्लाह के जिक्र के साथ तरोताजा रहनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करने के, जिक्र के, अज़कार के जहां और बेशुमार फवायद होंगे, एक फायदा यह भी है कि बंदा उस वक्त गीबत से, चुगली से, झूठ से, गाली गलोच से, आवारगी से, फहाशी से, लतीफा गोई, किस्सा गोई और उन लगवियात से महफूज रहता है जो कल क़यामत के दिन नामा आमाल में इंसान के गुनाह की हैसियत से डाली जाएगी और फिर उसको जो है मुजरिम करार देकर के जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिक्र का और दुआ का बंदे को बोला है। दुआ के हवाले से चंद अहम गुजारिशात सुनने के बाद हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कुरान मजीद और मोहम्मद रसूल सल्लम की चंद अहम दुआओं का भी जिक्र करेंगे कि उन्होंने मांगा तो कैसे मांगा। पहली चीज, दुआ किताब और सुन्नत के बेशुमार दलाइल से हर वक्त करना जायज है, वक्त की पाबंदी नहीं है। आपका जब दिल करे, जब जरूरत हो, जब मजबूरी हो, जब कोई मसला हो, सोने से पहले, सोते हुए आंख खुले, सो करके, उठ करके, चलते फिरते, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी 24 घंटे दिन रात जब जब भी जाग रही है दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। और इस हवाले से हमने कई दफा महबूब के जिक्र अज़कार का जिक्र किया है कि आप सोते हुए भी जिक्र करते हैं, उठते हैं तो जिक्र करते हैं, वॉशरूम जाने लगते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वुजू करने लगते हैं तो अल्लाह से दुआओं के साथ जुड़े हुए हैं, और वुजू करते हैं तो फिर भी दुआ, मस्जिद में दाखिल होते, क़याम करते, रुकू करते, सुजूद करते, तशहुद में बैठे, सलाम फेर करके जिक्र अज़कार के सिलसिले जारी हैं। घर में दाखिल होते हैं फिर भी आप सलाम कहते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी चीजें जिक्र से और दुआ से जुड़ी हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ अहबाब ने इसको इसके दायरे से भी बढ़ा दिया। और उस हवाले से यह ज़हन बना लिया कि जब जब, जहां जहां, जैसे जैसे भी बैठो, मिल करके लोग मिलें, एक दुआ करवाए, दूसरे करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ फरमाई है।
آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور ایک شخص آتا ہے، صحیح البخاری ہے، کھڑا ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ حلقت الاموال والمواشی، محبوب جتنے بھی ڈھور ڈنگر ہیں وہ سب بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے مر رہے ہیں، کھیت اور فصلیں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ جس موضوع پہ چل رہا تھا روک دیا، بریکنگ نیوز کے طور پہ جو خبر لگی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی محبوب کی وہ نظر آنے لگی، آپ دعا کرنے لگے، صحابہ آمین کہنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا تو دھوپ تھی، سورج دھوپ برسا رہا تھا، جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو رب نے بادل کر دیے، اور پھر یہ برکھا پورا ہفتہ اگلے جمعے تک لگی رہی اور جھڑی لگی رہی، حتیٰ کہ وہ یا کوئی اور شخص آیا اور جمعے میں محبوب سے کہا کہ محبوب دعا کریں، اب پانی کی کثرت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے کہا تھا اللہم ہوا علینا ولا علینا، مالک ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اب اس بارش کو کسی اور طرف لے جائیں۔ اجتماعی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لیکن کئی دفعہ بڑا بڑا اجتماع بھی تھا، آپ نے دعا پھر اکیلے کی، جیسے بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں یہ دن بھی آیا کہ تکلیف ہے، اور آپ نے سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیری توحید کا نام بلند کرنے والے یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج مارے گئے، پھر تجھے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ یہاں 313 کو اکٹھا کر کے دعا نہیں ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے خوفناک موقع کوئی نہیں تھا کہ مد مقابل 1000 لوگ لگے ہوئے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد وہ ہستی کہ جس نے قیام میں دعا کی اور دعا میں قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ ثنا دعا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس کے بعد ملائی ہوئی سورتوں میں بھی دعا ہے، آپ نے کی ہے۔ رکوع میں آپ نے پھر دعائیں فرمائیں، سبحان ربی العظیم بھی بولا، اور اس کے ساتھ دیگر دعائیں بھی، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑے ہوئے دعائیں، سجدے میں گئے زمین پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، ہر بندہ اپنی اپنی پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے، یہاں محبوب یہ نہیں کہہ رہے ربنا اغفر لنا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، جو ثنا پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایاج، امام بھی کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، مقتدی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تشہد میں بھی ایسے ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر رکوع کے بعد کی جو دعائیں عموماً ہمیں یاد ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ سب کی جا رہی ہیں، لیکن سلام پھرتے ہی اچانک کیسا کیا ہوا؟ کیا واقعی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پورے پیچھے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھائے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-4 دعائیں کی، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چلے گئے؟ نہیں، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بیان ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد خود بھی انفرادی ذکر کرتے ہیں، اصحاب رسول بھی کرتے ہیں، اور وہ دعائیں ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ دعا کے منکر ہیں اور دوسرا اٹھے اور کہے کہ یہ بدعتی ہیں، دونوں کے بین چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دعائیں فرمائی ہیں کیجئے، ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، وہ تو ہم سب ہیں۔ اگر ہم باری بنا لیں کہ ظہر میں آپ، عصر میں فلاں، مغرب میں وہ، تو دن میں 5 نمازیں کور کرنا مشکل نہیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیماروں کے لیے دعا کی ہے،
جہاں آپ نے دکھیوں کے دکھ رب کے سامنے پیش کیے ہیں، وہاں آپ نے تنہائی میں پوری امت کے لیے سجدوں میں بھی بولا ہے رب امتی رب امتی۔ اس لیے انفرادی دعاؤں کو جیسا مقام ہے وہ اسی کو رواج دیجیے، اسی سنت کو اپنائیے۔ نماز کے بعد اگر کوئی ایمرجنسی نہیں تو بیٹھنے کی عادت بنائیے، اور پھر وہ ذکر اور اذکار جس کی وجہ سے جنتیں ملتی ہیں انہیں لینے کی عادت ہی اچھی ہے، بلا وجہ کے بدعت کے فتوے اور ہر وقت وہ انداز اپنانا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا اور بحث مباحثوں میں وقت ضائع کرنا، اور جو لوگ سنت کے مطابق ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کو منکر کہہ کے دعا کا اس طریقے سے اپنے آپ کو سکون دینا، تو یہ سکون کا فائدہ نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے ہر وقت جڑا ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا مانگنا، تو یہ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی بولوں گا، تمہارے رب کو اچھا لگتا ہے کہ تم ڈائریکٹ اس سے بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو۔ کیوں؟ ہمارا بچہ کبھی ابو سے پیسے مانگنے کے لیے ضرورت ہو اور ڈائریکٹ بات کر سکتا ہو، پھر دور کہیں جا کر کے باپ پاس بیٹھا ہو، موجود ہو، گھر میں ہو، اسے چھوڑ کے کہیں دور رابطہ کر کے اس سے کہے کہ یار ابو سے کہے کہ مجھے اتنا تھوڑا سا تعاون تو دلوا دے، میں نے یہ کام کرنا ہے، بائک تو دلوا دے، یہ چیز، تو باپ کہے گا بیٹا میں تیری سنتا نہیں۔ لوگوں کو جو کہتا ہے، اوروں کو جو جا کے بتاتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کو شاہ رگ کے قریب بھی ماننا ہے اور سب مسلکوں میں ماننا ہے، بالاتفاق ماننا ہے، اور یہ بھی ہر نماز میں دن میں ہر رکعت کے اندر رکوع سے کھڑے ہو کے بھی ماننا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جو بھی بندہ رب کو سناتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، جو بھی پکارے جو بھی مانگے اللہ سنتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں نے ثنا میں بولا ہے رب نے سن لیا ہے، میں نے جو فاتحہ میں بولا ہے رب نے سن لیا ہے، میں نے جو سورت ملا کے مانگا ہے رب نے سن لیا ہے، میں نے جو رکوع میں جھک کے مانگا ہے میرے رب نے سن لیا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ہر مسلک کے پڑھنے والے نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا اس رب کو ڈائریکٹ بلایا جائے، لیکن معلوم نہیں یہ بیچ میں سے یہ انداز کہاں سے آیا اور کس نے اپنایا کہ جو پاس ہے وہ نہیں سن رہا، لہذا پہلے یہاں سے لاہور رابطہ کیجئے، داتا جی سے کہیے کہ میں آپ کے طفیل، آپ کے تفصل، آپ کی وساطت، آپ کے وسیلے، آپ کے حوالے سے اللہ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری یہ بات اللہ کو پہنچائیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، یا پاک پتن یا ملتان یا دیگر شہر، دیگر ممالک، اجمیر و بغداد، وہاں کے بزرگوں سے رابطے کر کے یہ امید رکھنا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ تو میری ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اور جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو سدا بہار زندہ ہے وہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، لہذا وسیلہ دینا پڑے گا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے وسیلے کا تو اللہ نے تجھے 3 رستے دیے ہوئے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈالیے، صفات کا واسطہ ڈالیے، اپنے نیک اعمال پیش کیجئے، کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جا کے کہیے میرے لیے دعا کر دے، تو اس حوالے سے اپنی دعاؤں کو رمضان میں عام دنوں کی نسبت بڑھائیے، ہر موقع پہ بیٹھے ہوئے، خالی بیٹھنے سے بہتر ہے مانگیے، اللہ دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جن دعاؤں کا انتخاب کیا ہے ان میں سے قرآن مجید کی وہ ادعیہ کہ جن کو انبیاء علیہ السلام نے مانگا اور قرآن مجید نے ذکر کیا، اس میں سے آپ ذرا صرف یہ دیکھنا کہ وسیلے کتنے ہیں، حوالے کتنے ہیں۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور نیک عمل بیت اللہ کو بناتے ہوئے، بنانے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ یہ نیک کام تیرے لیے کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم سے قبول کر، تو سننے والا بھی ہے بہت زیادہ اور جاننے والا بھی ہے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کام کیا ہے، تیرا گھر بنایا ہے، جبریل کے توسل سے،
फुलां फरिश्ते के तवस्सुल से, आदम अलैहिस्सलाम के वसीले से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूने जिस तरीके से तूफान से बचाया, मालिक हम उन हवालों और वसीलों से सवाल कर रहे नहीं, रब्बना, ऐ हमारे अल्लाह जी, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे पालनहार। एक और दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। जाइए पूरी दुनिया के किसी आलिम से तर्जमा करवाइए, कहे कि ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब के वसीले से सवाल करते हैं कि हमें दुनिया का हुस्न भी दे, आखिरत का हुस्न भी दे। लफ्ज भी इबा करती है, आयात भी इनकार करती है। पढ़िए फिर कुरान मजीद को, रब्बना अफ्रिग अलैना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। यहां भी आपको लफ्ज रब्बना ही मिलेगा। डायरेक्ट दुआएं रब से मांगा, फिर रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। अल्लाह अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो पकड़ना नहीं, हबीब के वसीले से या महबूब के वसीले से नहीं, बल्कि डायरेक्ट रब्बना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। देखिए अंदाज कुरान का, रब से डायरेक्ट मांगा जा रहा है, रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह। ऐ अल्लाह तू क़यामत के दिन जिसमें शक नहीं, लोगों को इकट्ठा करने वाला है। इलाहुल आलमीन इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। मेरा ईमान है कि अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना दुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। यहां भी रब्बना रब से किसी तवस्सुल और वसीले और हवाले के बगैर डायरेक्ट रब से मांगा गया और सिखाया गया। इसी तरह रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद दे। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, अल्लाह जो जो भी तूने नाजिल किया है हम ईमान ले आए हैं। वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन, हमने पैगंबर के ऊपर भी ईमान ला के दिखाया है। अल्लाह हमारी गवाही को कबूल कर और हमारा नाम गवाहों में लिख। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इस दुआ में भी किसी वसीले और हवाले और तुफैल और तवस्सुल से हटके दुआ का अंदाज सिखाया गया है। चलते जाइए, पढ़ते जाइए, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, आसमान और जमीन और निशानियों को देख के रब से दुआ करने का दिल किया और क्या कह रहे हैं, अल्लाह तूने ये सब कुछ बातिल नहीं बनाया। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह आग के अजाब से बचा, तू बचा। इसी तरह एक और दुआ, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, मालिक जिसको तूने जहन्नम में डाल दिया वो रुस्वा होके रह गया। यहां भी रब्बना और रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया, यहां भी अल्लाह से डायरेक्ट बगैर हवाले वसीले तवस्सुल तुफैल के मांगा गया। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, यहां भी अल्लाह से डायरेक्ट रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, अल्लाह से मांगा जा रहा है अल्लाह की रुबूबियत का हवाला देके। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दुआ मांगने वाले मेरे और आपके अब्बू अम्मी, दादा और दादी जनाबे आदम सैयदा हव्वा हैं। कोई वसीला, कोई तुफैल, कोई तवस्सुल, कोई इबारत, कोई तहरीर नहीं है। अल्लाह ने जो जुमले सिखाए हैं उन्हीं के साथ दुआ मांगी है। मन घड़त रिवायतें, जाली और मौजू और बनावटी बातें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाबे आदम पे डाली गई कि उन्होंने उठ के देखा, महबूब का तवस्सुल और तुफैल से वसीला डाल के मुआफी मांगी। अल्लाह ने कहा तुझे क्या इल्म, कहा अर्श के जो है वो साथ उनका नाम लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात काबा के रब की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहतान है, रब पर भी बहतान है। झूठी और मनगढ़ंत रिवायात का सहारा लेने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और दुआ, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा गया। एक और दुआ, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, रब से डायरेक्ट मांगा गया। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू, रब्बना कह के अल्लाह से मांगा गया। रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, रब से वक़्त के नबी मांग रहे हैं लेकिन रब्बना कह के रब्बी अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा,
اے میرے اللہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ جو ہم مخفی رکھتے ہیں، جو اعلانیہ کہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے کسی بزرگ کا توسل، وسیلہ، حوالہ اور طفیل اور جو ہے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جو آپ اور میں کرتے ہیں. اسی طرح سے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہاں بھی رب سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے. رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر راشے سے کانپ رہا ہے. ولم اکن بدعاء ربک شقیا، اللہ میں تیری دعاؤں سے محروم نہیں، بڑھاپے میں بھی امیدیں ہیں کہ تو اولاد دے سکتا ہے. اور پھر رب نے دے کے دکھایا. اللہ سے مانگی ہے. مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محبوب کو کہا گیا مانگیے، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما. حالانکہ محبوب آخر میں آئے تھے، اللہ کہہ سکتے تھے اپنے بزرگوں کا وسیلہ، توسل، حوالہ دے کے مجھ سے کہیے میں آپ کے علم میں اضافے کر دوں گا، لیکن ایسے نہیں. اور مچھلی کے پیٹ میں جب دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، نبی اولاد کی دعا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ رب سے مانگ رہے ہیں. بیماری آئی ہے اور کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے دکھ نے آ پکڑا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، روٹی کی دعا کر رہے ہیں، بیوی کی دعا کر رہے ہیں، رب انزلنی، یہ منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین. اسی طرح رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطانوں سے پناہ مانگی ہے، پھر بھی رب سے مانگی ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا، مومنوں نے دعا مانگی تو رب سے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم سے پناہ مانگی تو رب سے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولاد مانگی، نسل مانگی اور امامت مانگی تو رب سے مانگی. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. الحاق مانگا، اللہ سے مانگا. حکم مانگا، اللہ سے مانگا. اور رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ کے شکر کا طاقت اور توفیق والا پہلو مانگا تو بھی اللہ سے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب انصرنی علی القوم المفسدین، مانگا تو رب سے مانگا. ربنا وسعت کل شیء، اللہ سے کہا گیا اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، مجھے رحمت اور علم کے حوالے سے معافی چاہیے، اللہ عطا کیجئے. جنت مانگی تو ربنا کہہ کے اللہ سے. عذاب ٹالنے کی دعا مانگی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، تو بھی اللہ سے. یہ ساری دعائیں بتاتی ہیں، قرآن مجید کا اسلوب بتاتا ہے کہ انبیاء نے، صالحین نے، اولیاء اللہ نے، مومنین نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت اطہار نے جب بھی اپنے رب سے مانگا ہے، دعا مانگی ہے تو ڈائریکٹ رب کہہ کے، اللہم کہہ کے، ربی بول کے اپنے رب کو پکارا ہے. مومن ہونے کے ناطے انہی کے نقشے قدم پہ چل کے، بزرگوں کے انداز اپنا کے اللہ رب العزت سے مانگا جائے. اور بھی کچھ دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو انداز ذرا دیکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ مجھے 4 چیزوں سے نواز دے، غنی کر دے مجھ کو، اللہ مجھے پاک دامن بنا دے، اللہ مجھے تقوی دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے. مانگ کس رہے ہیں؟ کوئی توسل، کوئی وسیلہ، کوئی درمیان میں رابطہ، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ مانگا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اسی طرح ایک اور دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک الہ العالمین، الہ العالمین، مجھے جو نعمتیں دی ہیں یہ میرے سے چھن جائیں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. نعمتوں پہ اترایا مت کرے، اللہ دیتا ہے تو لے بھی لیتا ہے. بڑے بڑے میں نے دیکھے کٹ پتی جو لکھ پتی تھے، کٹھوں میں آج گر گئے، لوگوں کے قدموں میں گئے، مانگت بن گئے.
पूछता कोई नहीं। वह तहव्वुल आफियतिक, अल्लाह सेहत और आफियत दे के बीमार कर दे, अल्लाह मैं नहीं चाहता, मुझे तेरी पनाह चाहिए। वह फुजअत निकमतिक, अल्लाह अचानक आके बदबख्ती डेरे डाल ले, अल्लाह मुझे इससे भी महफूज रखना। वह जमी सखतिक, अल्लाह तेरे जितने भी गुस्से हैं, तेरा बंदा उन गुस्सों से भी तेरी पनाह में आता है। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत दे, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत दे। किसका वसीला डाला? और साथ कहते हैं वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, अल्लाह हर वो कौल हर वो अमल जिससे जन्नत मिलती है मुझे उसके करीब कर दे। व आऊदु बिका मिनन नार वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, अल्लाह मैं जहन्नम से भी पनाह मांगता हूं तुझसे और हर उस कौल और फेल से जो बंदे को जहन्नमी बना दे। इलाहुल आलमीन मुझे मुआफ कर देना। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी, अल्लाह जो मेरी इज्जत का मामला है वो मेरा दीन है, मेरे दीन की इस्लाह फरमा दे। नबी होके कह रहे हैं, डायरेक्ट रब से मांग रहे हैं। वह अस्लिह ली दुनिया अल्लती फीहा माआशी, अल्लाह मेरी दुनिया भी सीधी कर दे जिसमें मेरी मईशत है। वह अस्लिह ली आखिरत अल्लती फीहा माआदी, अल्लाह मेरी आखिरत भी सही कर दे जिस तरफ मुझे जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, अल्लाह मेरी जिंदगी हर भलाई में बढ़ा दे। वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, और मौत दे तो जितने शर है मुझे उनसे पनाहगाह के तौर पे अता कर। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब, महबूब अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे हैं। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को हक की तरफ फेर दे, ऐ दिलों को बदलने वाले मेरे दिल को दीन पे साबित कदम कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिमा क़द्दमतु वमा अख़्ख़रतु वमा असररतु वमा अअलनतु, अल्लाह जो मैंने पहले भेजा, जो लेट भेजा, जो जल्दी किया या बदेर किया, अल्लाह जो मैंने छुपा के किया या एलानिया किया, वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, और जो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। इन्नका अंतल मुक़द्दिम वल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ये मेरे महबूब के अंदाज हैं। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा, दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। नोट करते जाइए, लफ्ज अल्लाहुम्मा है, वहां रब्बना चल रहा है, इधर अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व अब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरे बंदे का बंदा, अल्लाह तेरी जो है वो बंदी का मैं बेटा, नासियती बियदिक, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। माजिन फिया हुक्म, तेरे सब आर्डर मेरे ऊपर चलते हैं। अदलुन फिया कज़ाउ, अल्लाह तेरे फैसले अदल पे मबनी हैं। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, यहां आ रहा है वसीला, नोट कीजिए। अल्लाह मैं तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता डाल के, वसीला डाल के, तवस्सुल दे के, हवाला दे के, अल्लाह तेरे नामों के तुफैल मांग रहा हूं। सम्मैत बिही नफ्सक, अल्लाह वो सब नाम जो तूने अपने रखे हैं, और अनज़लतहु फी किताबिक, या किसी किताब में उतारे हैं, और अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, या किसी मखलूक को सिखाए हैं, अब इस्तासरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या अल्लाह तूने वो नाम अपने इल्म गैब में अपने लिए रखे हैं। अन तजअल कुरान रबीया कल्बी, तू कुरान को मेरे सीने की बहार बना दे। व नूर सदरी, अल्लाह मेरे सीने की रोशनी बना दे। व जला हुज़ुनी, और अल्लाह मेरे दुख और गम को टालने के लिए अल्लाह चेहरे के ऊपर आसार ना आए। लोहे को जंग लगा हो तो हम जाकर के उसको ऊपर पेंट करवाते हैं, हम उसके ऊपर निकल करवाते हैं, और ये जला का लफ्ज उस निकल के लिए है। अल्लाह लाख दुख दर्द हो लेकिन दुनिया मेरे चेहरे से पढ़े, अल्लाह मुझे ऐसे रुसवा न करना। वज़हाब हम्मी, अल्लाह कुरान पढ़ूं तो मेरे दुख टल जाएं, मेरे लिए आसानियां हो जाएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक, महबूब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे लिए तेरी सामने सवाल है कि जितने भी रहमत को वाजिब करने वाले जराए हैं वो अता फरमा दे। वह अज़ाहिम मगफिरतिक, अल्लाह पुख्ता मगफरत के लिए, वह सलामत मिन कुल्ल इस्म, हर गुनाह से मैं महफूज रहूं वो रस्ते दे दे। वल गनीमत मिन कुल्ल बिर, और हर नेकी मेरे लिए गनीमत बने, ऐसे मौके दे दे। वल फौज बिल जन्ना, जन्नत मिले, कामयाबी मिले। वल नजात मिनन नार, आग से नजात मिले। अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, अल्लाह नेकियों के करने की तौफीक दे, बुराइयों से बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिही व आजिली, अल्लाह सारी भलाइयों को
جلدی یا بدیر مجھے توفیق عطا کر کہ میں وہ ساری کروں۔ حضرات سلسلہ بہت لمبا ہے، لیکن مقصد بات سمجھانا ہے کہ دعا کریے، ضرور کریے۔ جہاں اجتماعی ہے اجتماعی کریے، جہاں انفرادی ہے انفرادی کریے، جہاں محبوب نے ہاتھ باندھ کے کی ہے باندھ کے کریے، جہاں گھٹنوں پہ رکھ کے کی ہے گھٹنوں پہ رکھ کے کریے، جہاں ہاتھ چھوڑ کے کی ہے چھوڑ کے کریے، جہاں زمین پہ ہاتھ رکھ کے کی ہے ویسے کریے، جہاں رانوں پہ ہاتھ رکھ کے رب اغفر لی بولنا ہے ویسے کیجئے، جہاں تشہد میں انگلی اٹھا کے کی ہے ویسے کیجئے، جب سلام پھیر کے سبحان اللہ الحمدللہ پوروں پہ گنا ہے ویسے کیجئے، اور جب آپ نے جس انداز میں جن اوقات میں جو پڑھا ہے اپنے رب سے مانگیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے دیتے لیتے ان تمام معاملات کے اندر خوشی غمیوں میں دعا کو مت چھوڑیے۔ تمہارے رب کا کہنا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دے دوں۔ ایک مسئلہ درپیش آتا ہے، ہم دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے یا تو اللہ اس دعا کرنے سے پہلے آپ کو دے دے گا، ابھی من میں خیال چل رہا ہوگا، مومنو رب پر یقین پختہ کرو۔ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے، ہم نے ابھی مانگا نہیں ہوتا، سوچا ہوتا ہے، سوچ بھی ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی ہوتی، این اسی وقت وہ آدمی آ جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، خوشخبری مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات بغیر مانگے بغیر سوچے بھی دے دیتے۔ کل ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، پوچھا کہاں پہ ہو؟ کہا عمرے پہ ہوں۔ میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ میرے پاس وسائل نہیں۔ کہا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں عمرہ کر سکتا ہوں، میں سویا ہوا تھا، فون آیا، فون اٹھایا تو پوچھا کہاں پہ ہو؟ کہا گھر ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ سویا ہوا ہوں۔ تیاری کیجئے، خیر عمرے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ رب سوچے بغیر بھی دے دے، سوچا ہو سوچ کے پورا کر دے، دل میں خیال آیا ہو خیال پہ دے دے، اللہ مانگنے پہ فوری دے دے، یہ بھی اس کی رحمت۔ مانگنے پہ فوری دے دے، ادھر دعا کی ادھر پوری ہو گئی، اللہ تھوڑا لیٹ کر دے آج سے کل لے جائے، یہ بھی اس کی رحمت۔ اللہ کافی لیٹ کر دے تو اس کی حکمت، فوری دینے پہ تیرے لیے کوئی نقصان ہو سکتا تھا، ممکن ہے تیری کیفیت اس بچے جیسی ہو جس کے جسم پہ پھوڑے ہوں پھنسیاں ہوں اور اس کا دل کر رہا ہو کہ میٹھا کھاؤں پھکے ماروں، زیادہ سے زیادہ میٹھا لوں، ماں روک رہی ہو، باپ روک رہا ہو، ڈاکٹر روک رہا ہو، یا شوگر کے اس مریض جیسی ہو جس کو میٹھے کو من کر رہا ہو لیکن اس کے لیے زہر ہو، ڈاکٹر روک دے اور منع کر دے، گھر سے بچے ہاتھ پکڑ لیں، بیوی منع کر دے، تیرے رب نے روکا ہے تو حکمت ہے، کسی وجہ سے یہ تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، یا اللہ اتنا لیٹ کر دے کہ تو موت کے منہ میں جانے لگا ہے، تکلیف میں ہے، ڈوبنے لگا ہے، یہاں تجھے دعا مانگنے کا یا رب مجھ کو بچا لے کہنے کا بھی موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس وقت تیری پرانی کسی کی ہوئی دعا کو لا کے تیرے لیے اس صدقے کو، خیر کو، بھلائی کو کسی وقت کا دیا ہوا کام آ جائے، اور اللہ کی حکمت تیرے ساتھ، یا پھر اللہ اس کو اتنا لیٹ کر دے اتنا لیٹ کر دے کہ موت کی تلخیوں کے وقت وہ دعا رب نرمیوں میں تبدیل کر دے، یا اللہ اس کو اتنا لیٹ کر دے کہ قبر کے اندر ہوتے ہوئے حساب و کتاب کو اللہم ثبتہ بالقول الثابت، تیرے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہ ہو، صدقہ جاریہ نہ ہو، اللہ تیری قبر کے حساب و کتاب کو آسان کر دے، یا اللہ اس کو اتنا لیٹ کر دے کہ جب اٹھا ہے نشر کا موقع ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اللہ تیری چھنی ہوئی نظر تجھے واپس لوٹا دے، یا اللہ اس کو لیٹ کر کے تیرے لیے گائیڈ اور رہبر اور رہنما بنا کے تجھے رستہ دکھانے والا کل قیامت کے دن دے دے، یا اللہ میزان میں عمل نامے میں تیری کی ہوئی دعاؤں کا وزن ڈال دے، یا اللہ عرش کے سائے میں لے جائے، یا جہنم سے بچا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے کوثر کے جام دے کے لواء الحمد کے نیچے تجھے جنت میں لے جائے، تیرے پیچھے یہ تیری دعائیں کھڑی ہیں، جلدی قبول ہوں تو بھی، لیٹ ہوں تو بھی، جلدی ہے تو رحمت، لیٹ ہے تو حکمت۔ اللہ کا شکوہ نہ کرنا کہ بڑی دعائیں کر کے دیکھی ہیں، بہت کچھ کر کے دیکھا ہے نہیں ملا، تو حضرات دعاؤں کے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں آپ احباب کے لیے ارباب خیر کی طرف سے اللہ جزا دے، اگر اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب سمجھ رہا ہوں کہ نام نہ لوں، ترغیب کو مد نظر رکھوں تو دل کرتا ہے لوں،
لیکن اللہ تعالیٰ وہ اسرار کو بھی جانتا ہے اور دے کے اس کے رستے میں نہ بتانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک قرآن مجید پاکٹ سائز اور ساتھ میں 130 روزمرہ کے مسائل پہ لگ بھگ 280 دعائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید سے صحیح احادیث کے ساتھ مستند ثابت ہے۔ یہ تحفہ انشاءاللہ آپ تک پہنچنے والا ہے۔ میں خطبے کے درمیان ذرا بیٹھوں گا، آپ لوگ صفوں میں ہو جائیں تاکہ بانٹنے والے احباب کے لیے آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تحفہ آپ تک پہنچانا ہے، اسے لیجئے، گھر میں بند کر کے مت رکھ دیجئے گا، اسے اپنے کاؤنٹر پہ، دکان پہ، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں، اپنی گاڑی میں، اپنی پاکٹ میں اپنے ساتھ رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے، اسی بہانے سے آپ باوضو بھی رہا کریں گے۔ جب موقع ملے، فارغ بیٹھے ہوں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، ادھر ادھر کے ٹوٹکوں کی بجائے، ابکری کی جھوٹی اور من گھڑت باتوں کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین حکیم، دلوں کے طبیب اور روحانی معالج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے اس میں موجود ہیں۔ کھولیں، اپنے موضوع کو دیکھیں، وہاں پہ لکھی ہوئی دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کرے گا۔ ارباب انتظامیہ جن کے ذمے یہ نسخے ہیں، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ اس کو ذرا جلدی آپ بھی ذرا صفوں میں ہو جائیں جو درمیان میں، تاکہ ان کے لیے گزرنا مشکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رحمتوں سے نوازے، دینے والوں کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس خیر کے کاموں کے اندر ہمیں بھی بڑھنے کی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق سے نوازے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ تلک پہنچنے والا ہے، اسے قبول کیجئے گا۔ میں نے یہ اس موقع پہ اس لیے کیا کہ ہم امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے، اگر خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی جائیں تو ہم ہر چیز کو بریانی سمجھ کے یوں لپکتے ہیں، تو اس برے منظر سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی ایک عزت ہے، آبرو ہے، اور اس کا احترام واجب ہے۔ اس لیے میں کچھ دیر اپنے خطبے کو روکتا ہوں، اور دوسرے خطبے سے پہلے آپ اپنا اپنا حصہ جو ہے انشاءاللہ وصول کریں، اور جیب میں رکھیے، ساتھ دیجیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے، اور پھر جو ہے اپنے اللہ سے جڑیے، دعائیں کیجیے، مناجات کیجیے، برکتوں کو سمیٹیے، رحمتوں کو وصول کیجیے۔ خواتین کا حصہ بھی انشاءاللہ العزیز اگر آج ممکن ہوا تو ہم بھیجیں گے، اگر نہیں تو کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے میں ان تک یہ پہنچا دیا جائے۔ جی شام کی تراویح میں کہہ رہے ہیں شخصر کہ انشاءاللہ ہم تراویح کے وقت ان کو یہ سیٹ اوپر پہنچا دیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. احباب ذی وقار، دعا بندے کے لیے کتنا اہم ہتھیار بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. تو اگر اس معاملے میں غفلت ہو رہی ہے تو اس غفلت کو چھوڑ کے صدق دل کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، دعا میں اگر ساتھ میں آنکھوں کا غسل ہو جائے، آنسو بہہ پڑے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے جملہ گناہوں کو صرف ختم ہی نہیں کر دیتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل کرے. دعائیں بھی ہم نے کرنی ہیں. والدہ اس وقت ایمرجنسی میں ہیں جس وجہ سے میرا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ جمعے میں بھی نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا، صحت کا معاملہ فرمائے، اور جتنے بھی دکھی اور بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نوازے. کافی سارے احباب نے دعا کا کہا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی دعا ہے کہ بندے کی تنخواہ بھی اچھی ہے، وسائل پورے نہیں ہوتے، بینک سے قرض بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ سود سے پاک کر دے اور وسائل پہ قابو ہو جائے. تو میں دلی دعا کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے وسائل سے بھی نوازا ہے اور پھر وہ سود کی لعنت اور اس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت اس سے نکلنے کے رستے عطا کرے اور ہم اپنی خواہشات کو ضروریات کی حد تک محدود کریں تاکہ اس معاملے میں بھی ہم بچ سکیں. کچھ سوالات بھی ہیں کہ کیا اس شخص کو روزے رکھوا سکتے ہیں جو صاحب حیثیت کاروباری نہیں بلکہ محنت کرنے والا ہے مگر متقی ہے، روزے رکھتا ہے؟ جی، آپ جس آدمی کے پاس محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہیں اور وہ ہے اس کی معاونت میں اسے روزے رکھوانا، تو انشاءاللہ جتنا اسے اجر اور ثواب ملے گا آپ کو بھی مل جائے گا. ایک اور سوال ہے کہ اگر 11 رکعتیں تراویح سنت ہے تو بیت اللہ میں 20 کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے جواب دے چکا ہوں. پھر بتا دوں کہ تاریخ نے بیت اللہ کے 4 کونوں پہ 4 مصلے 4 مذاہب کے بچھوا دیے تھے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا وقت، اپنی اپنی اذان اور اپنے اپنے انداز، اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو جاری رہتی تھی. اللہ جزا دے آل سعود کو، انہوں نے اس سلسلے کو ختم کر کے بیت اللہ کی مرکزیت اور اس مرکز کا عالمی اور انٹرنیشنل ہونا، اس کے اندر ایک یکجہتی کی فضا پیدا کی اور حکم دیا کہ صرف ایک مصلی ہوگا اور تمام امت مسلمہ اس پہ اکٹھی ہوگی. چلتا رہا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، وہاں 2 کام بڑے ہوتے ہیں. ایک، ہر بندے کو امام حرم بننے کا شوق ہوتا ہے، 2-4 لوگوں کو لے کے جماعت کروا لی اور کہہ لیا کہ میں نے بھی بیت اللہ میں جماعت کروائی ہے، میں بھی مسجد نبوی میں. اور دوسرا، تراویح میں یہ سلسلہ چلا کہ جناب ہماری تو 20 ہے، ہم نے تو اتنی ہی پڑھنی ہے. علماء کی میٹنگ ہوئی اور اس سلسلے میں حکومت نے باقاعدہ بریفنگ بھی دی، لیکن انہوں نے اپنے سلسلوں کے اوپر نہیں جی ہماری تو ہے ہی اتنی. لہٰذا تاریخی حوالوں سے اس کو 2 اماموں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے اور جب امام چلا جاتا ہے پھر وہ سوتا ہے تو اس کی رات بھر جو ہے اس کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ایک امام 10 پڑھا کے چلا جاتا ہے، جس نے اس میں پڑھنی ہے بعد میں ایک وطر اپنا پڑھے اور اللہ کے سپر جا کر کے آرام کرے، اور جس نے 20 پڑھنی ہے وہ پڑھے. لیکن ان لوگوں کا اپنا عقیدہ، اپنا منہج اور اپنا مسلک وہ صرف 11 رکعت والا ہی ہے، کیونکہ جتنی بھی مساجد حرمین کے علاوہ ہیں ان سب میں 8 رکعت یا 11 رکعت تراویح ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی میں لوگوں کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ کسی مسلک کے تحت ہو، وہ کسی سیاسی بنیاد پہ ہو. دینی حوالے سے اصل اتھینٹک چیز محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل ہوتا ہے. اقوال
तरावी में कितने हैं? अल्लामा ऐनी ने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है, हनफी हैं ये, और मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि 2 रकत का कौल भी है कि तरावी 2 रकत है। मैं अगर आगे बढ़ूं 8 का भी है, फिर उसके बाद 20 रकत का भी है, 16 का भी एक कौल है, फिर 23 रकत का भी है, 27 रकत का भी है, 33 रकात का यानी 34 वो भी है, 39 रकत का भी एक कौल है, 41 रकत का भी है, 47 रकतों का भी है, और एक कौल है कि ला हद्द ला, आप पूरी रात जितनी पढ़ सके उतनी पढ़ लें। जब इतने सारे अकवाल हैं, अगर ज्यादा को लेना है तो फिर 47 वाला ज्यादा हकदार है। अगर अपनी मर्जी से ही बढ़ानी है तादाद, तो जिसने कहा ला हद्द ला, हद्दी को नहीं, बस पढ़ते जाओ। तो हमें महबूब की सुन्नत को देखना है, और आपकी सुन्नत सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दीगर असहाब रसूल, उन्होंने 11 रकत को बयान किया है। लिहाजा जो सही और मुस्तनद है हम उसको लेते हैं। बाकी बैतुल्लाह में कौन लोग किस हवाले से कैसे पढ़ते हैं वो एक अलग बात। हाँ, मैं इल्जामी तौर पे भी जिक्र कर दूं, बैतुल्लाह में और भी बहुत कुछ होता है, तो आप अहबाब सारी नोट करें ना। वहां अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ी जाती है, अजान कही जाती है। बैतुल्लाह में अजान से पहले कभी सलात नहीं कही गई। बैतुल्लाह में औरतों को जाने की इजाजत है। बैतुल्लाह के अंदर पांव से पांव मिलाने का एहतमाम है, हाथ सीने पे बांधने का एहतमाम है, फातिहा पढ़ने का एहतमाम है, आमीन बिल जहर का एहतमाम है, रफुल यदैन का एहतमाम है। ये सारी चीजें आप देखते हैं, तो फिर उनको भी जरा कभी टाइम देना, तवज्जो दें, जो 30 से ज्यादा हैं और बैतुल्लाह में हो रही हैं, लेकिन वो चूंकि अपने मिजाज के मुआफिक नहीं होती, छोड़ दी जाती हैं। और जो मिजाज के मुआफिक मिली तो बैतुल्लाह दलील बन गई। नहीं, दलील किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलिल्लाह है। कि हम तरावी में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? जी, अगर कोई और सूरत आपको नहीं आती और आप तरावी पढ़ रही हैं, खवातीन खुसूसन घरों में हैं, तो वो पढ़ सकती हैं। वैसे तो मस्जिदों में एहतमाम में सुन भी सकते हैं। वितर पढ़ाने का सुन्नत तरीका क्या है? कुछ सवाल मैं बाद में कर देता हूँ, ताकि बच्चे सुबह को स्कूल, ट्यूशन और कुरान पाक हिफज कर रहे हैं, रात को 1 घंटा टीवी देखते हैं। टीवी देखना ठीक है जी, टीवी देखा जा सकता है, देखने में हरज नहीं, लेकिन आपको यह पता हो कि दिखाया क्या जा रहा है और देखा क्या जा रहा है। कंट्रोल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं कि अगर घर में किसी बच्चे को करंट लगे तो आप मेन स्विच उठाते हैं, ब्रेकर को गिरवाने वाला सिस्टम देते हैं। अगर किसी जगह गलत सीन है, गलत बात है, तो उसके ऊपर तवज्जो होना यह भी अहम है। आज 10 मई जुम्मतुल मुबारक शाम 6 बजे मौलाना मोहसिन हमीद साहब का दरस है। जामे मस्जिद अली, गली नंबर 3, नेमत कॉलोनी में। अब आप शिरकत करें। ये वितरों के हवाले से जो सवाल है, इसे हम नमाज के इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे आज के ताउन के सिलसिले में नेपाल से आए हुए हमारे भाई और दोस्त वो जमाल मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज़ हमारा आज का भरपूर ताउन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इनके साथ जाएगा। अल्लाह ताला कबूल करे। बाहर भाई हबीबुर रहमान होंगे, तो आप अपना ताउन जो है इनके हवाले से उन तक पहुँचा दें। ये भी इंशाल्लाह साथ होंगे, दीगर भी अहबाब मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे। बाकी अगला सिलसिला, अगला हमारा जुमा ज़कात के हवालों से है और उन मौज़ूआत पे है, और उसके जो अहम अहम मसाइल हैं हम उनको ज़िक्र करेंगे। अल्लाह हम सब के दुखियों के दुख दूर करे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम के मसाइल हल करे। हमारे पास काफ़ी सारे ममालिक से भी अहबाब आते हैं जो इस वक्त मौजूद भी हैं, लेकिन माजरत कि हमारा जो एक सेटअप या जो सिलसिला है जो एक तरतीब से चल रहा होता है, उसकी वजह से हम वक्ती तौर पे उनसे माजरत करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब रब ने मौका दिया तो हमारा ताअवुन उन तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। खैर और भलाई के कामों में अल्लाह कबूल करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।